پوری دنیا کے مسلمان سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے کہ کوئی تو اٹھے اور ظالم دشمن کے سیلاب کے آگے بند باندھے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے یہ تک سوچنا شروع کر دیا کہ اب تو کوئی معجزہ ہی ہمیں تباہی سے بچا سکتا ہے۔ غاصبوں نے پورا شہر برباد کر دیا، گلیاں، سڑکیں اور گھر سب کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ یونیورسٹیز، اسکولز، بڑی بڑی لائبریریز، حتیٰ کہ ہسپتال تک برباد کر دیے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر ڈالا۔ ڈاکٹرز اور اساتذہ تک کو نہیں بخشا گیا۔ ہزاروں خواتین کی عصمتیں لوٹ لی گئیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام اس سے قبل تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تذکرہ ہے 1258 کا، جب عباسی دارالخلافہ بغداد پر منگول فوج چڑھ دوڑی تھی۔ منگولوں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب تھا جو نہ صرف بغداد میں عباسی خلافت کو تباہ کر چکا تھا بلکہ شام میں ایوبی سلطنت کو بھی اس کے بیشتر علاقوں سے محروم کر چکا تھا۔ پوری دنیا کے مسلمان سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے کہ کوئی تو اٹھے اور ظالم دشمن کے سیلاب کے آگے بند باندھے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے یہ تک سوچنا شروع کر دیا کہ اب تو کوئی معجزہ ہی ہمیں تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اسی اثنا میں منگولوں نے اقتدار کے نشے میں مست ہو کر مصر میں مملوک سلطنت سے تابعداری قبول کرنے اور خراج کا مطالبہ کر ڈالا۔ مملوکوں نے نہ صرف ان کے مطالبات کو رد کر دیا بلکہ بیبرس اور قطز کی قیادت میں عین جالوت کے مقام پر منگولوں کو تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ یہ عین جالوت کی شکست ہی تھی جس نے منگولوں کی نہ صرف پیش قدمی کو روک دیا بلکہ بالآخر یہی ان کے مسلم دنیا سے واپس جانے کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ صدیوں پرانی عظیم الشان عباسی سلطنت کو تاراج کرنے والے منگولوں کا راستہ نسبتاً نئی ریاست اور کل کے غلام مصری مملوک روکیں گے اور انہیں بالآخر مسلم علاقوں سے نکال باہر کریں گے۔ آج بھی مسلمانوں کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ نظریں ایک دوسرے کی جانب ہیں۔ ضروری نہیں کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی ریاستیں ہی غاصب صہیونیوں کا ہاتھ روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ آج کے دور کا مملوک کون ثابت ہوتا ہے۔